تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی وہ جو بات ہم دیکھے تھے نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ پاگل ہو گئے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ پاگل آدمی جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، کہ اللہ کا نبی جو ہے تمہیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے تمہارے سامنے، اور یہ ہو کے رہے گا جو وہ تمہیں خبر دے رہا ہے۔ تو ایسی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں آج یہ جو کچھ آج بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کی دنیا میں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ حتمی بات ہے، یہ اللہ کا قانون جو حرکت میں آ چکا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کہ باطل کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ورنہ یہ سارا نظام جو ہے یہ اس میں بالآخر فتح اہل ایمانی کی ہونی ہے، اور وہ وقت آنا ہے اپنے وقت پر جس کی لوگ خبریں دے رہے ہیں ساری ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، اور بالآخر عیسیٰ علیہ نزول یعنی ان کا ہوگا، اور مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سب اپنی جگہ پر ہوگا، یہ سب باتیں، لیکن اصل معاملہ میرا کیا ہوگا، یہ تو آج کے دور میں میری ذمہ داری ہے۔ کس نے کہا ہے کہ انتظار کرو اور اسی کے اندر جو ہے یعنی اس طرح سے معطل ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اپنا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ جو تمہارا میدان عمل ہے اس میدان عمل میں اس وقت جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کرو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو آئیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے چل کر کسی وقت میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، یعنی زمین کو آباد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ساری ترقی، ساری ٹیکنالوجی، ساری طاقت ان کے کام نہ آئی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے آدمی خود اپنے عذاب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بھی آج کے جو فرعون ہیں، آج کے جو ظالم ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، اللہ کا فیصلہ جب ہو جائے گا۔ ہمیں تو اپنی ذمہ داری کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی حشر، اس دن انسان الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے ایک باغ میں شادہ و فرح رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔